وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبی الامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ جل وعلا فی کتابہ الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسى۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من بدأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في كتاب باب الذكر والدعاء۔ معزز صدر جلسہ، اسٹیج پہ جلوہ افروز معلمین و اساتذہ کرام اور علماء کرام اور زعمائے سیاست اور ملک و ملت، پیارے بچوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے بچوں کے سرپرست مرد و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی کتاب کو عنایت فرمایا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت نہیں بلکہ وقفے سے نازل کیا۔ دیگر کتابیں تورات و زبور و انجیل، صحف موسیٰ و ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت نازل کر دیا، لیکن جب قرآن مجید کی نزول کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا نزلناہ تنزیلا۔ تنزیل یہ باب تفعیل سے ہے۔ یہ جب باب تفعیل سے لایا جاتا ہے تو اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وقفے سے دھیرے سے لمحے بلمحے اور تھوڑا سا گیپ سے اس کو یہ وقوع پذیر ہوتی ہے جو صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن مجید کا نزول فرمایا وہ دنیا کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب فرشتہ اور فرشتوں کا سردار ہے۔ اور جس رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر کہلائی، ساری راتوں کی سردار کہلائی، اور جس مہینے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ سارے مہینوں کا سردار کہلایا، اور جس نبی پہ یہ قرآن مجید نازل ہوئی یہ سارے انبیاء کا سردار کہلایا، اور جس جسم کے حصے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا وہ سارے جسم کا سردار حصہ کہلایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مجید نازل کیا گیا آپ اجلت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ اجلت کرتے تھے کہ میں قرآن مجید کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی آپ جلدی مت کیا کیجئے کہ قرآن مجید کو یاد دلانا بھی ہمارا کام ہے، قرآن مجید کو تمہیں پڑھانا بھی ہمارا کام ہے، قرآن مجید کو حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے، تمہیں یاد دلانا بھی ہمارا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا سنقرئک فلا تنسى، آپ اجلت نہ کیجئے، آپ جلدی نہ کیجئے، کیونکہ ہم قرآن مجید کو تمہیں ایسا پڑھانے والے ہیں سنقرئک فلا تنسى، ایسا پڑھائیں گے تم کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جب تک تھے قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے اور لوگوں کے سامنے سناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے، اور جو آپ کے جو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس تھے جو قرآن مجید کو جنہوں نے سیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے
ذریعے سے بھی قرآن مجید کی حفاظت کی تم نے فرمائی ہے۔ انہوں نے بھی بہترین قد و کاوشیں کی ہیں، محنتیں اور مشقتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو نازل کیا ہے وہ قرآن مجید کس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ جس طریقے سے آج ہمارے یہاں بچے محنت کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، اساتذہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ سب سے اولین اسٹوڈنٹس تھے معلم انسانیت کے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھلایا تھا۔ اور وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا جام فزا مجدہ سنا دیا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ چلتے زمین پہ تھے، ان کی قدموں کی آہٹ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی بلندیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرما دیا کہ زمین کے چلنے والے تھے، آسمانوں پہ ان کی آوازیں سنائی دیں، ان کی آہٹیں قدموں کی آہٹیں ان کی آسمان پہ سنائی دیں۔ یہ ایسی بابرکت ہستیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنندہ ہستیاں تھیں۔ اختار ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولنشر دینہ، یہ صحابہ کی وہ بابرکت جماعت تھی، یہ ایسے اسٹوڈنٹس تھے، یہ ایسے طالب علم تھے، یہ ایسے طلاب تھے جو قرآن مجید کو حاصل کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قیامت تک پیدا ہونے والی ساری انسانیت میں سے چن لیا، تو ابو بکر کو چن لیا، عمر فاروق کو چن لیا، عثمان غنی کو چن لیا، حیدر کرار کو چن لیا، عشرہ مبشرہ کو چن لیا، بدری صحابہ کو چن لیا، احدی صحابہ کو چن لیا، مدنی صحابہ کو چن لیا، مکی صحابہ کو چن لیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی حفاظت کے لیے اس روئے زمین کی پاک باد ہستیوں کو چن لیا، سارے لوگوں کو جو قیامت کی صبح تک جو پیدا ہونے والی ہے، ان ہستیوں میں سے اگر کسی کو چنا اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو چن لیا ہے، آپ کی صحبت کے لیے بھیج دیا ہے، آپ کے سامنے زانویت تلمس طے کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی۔ کس طریقے سے قرآن مجید کو یاد کرتے تھے، کس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کیا کرتے تھے، حفاظت بھی کیا کرتے تھے، حفظ بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جایا کرتے تھے اور قرآن مجید کو سنتے تھے اور یاد کرتے تھے، نہ صرف بلکہ قرآن مجید کو سنا کرتے تھے بلکہ قرآن مجید کو سمجھا کرتے تھے۔ اس کا اثر ان کے دل کے اوپر اس طریقے سے ہوا کرتا تھا کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو وہ رو دیا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آج ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ نے کہا تھا اللہ کے حبیب میرے بابا رونے والے ہیں، رقیق القلب ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو رو دیا کرتے ہیں، آپ کسی اور سے کہیں وہ امامت کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عائشہ جس قوم کے اندر ابو بکر ہو کسی اور کے لیے روا نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر میرے ماں اور بہنوں، یہ قرآن مجید سے یہ محبت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے وَكَانَ رَجُلًا بَكَّا، ابو بکر انتہائی رونے والے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ قرآن مجید پڑھتے تھے، لا یملک عینیہ، اپنے آنکھوں میں وہ ملکیت نہیں رکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ تو جا رہے تھے، 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کیا تھا، ایک مرتبہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے راستے میں 3 راتوں کا سفر کیا، راستے میں ابن دہنہ قبیلہ خارا کا سردار ملا، کہا اینا ترید یا ابو بکر، ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، سأصیح فی الارض او اعبد ربا، میں اس زمین میں سیر و سیاحت کروں گا اور میرے رب کی عبادت کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان کے الفاظ سن کر وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ایماندار نہیں تھا، اس نے کہا تھا واللہ مثلک یا ابو بکر لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تیرے جیسا آدمی نہ نکالا جائے گا نہ نکلے جائے گا، آ جاؤ میں اپنی امان میں تمہیں لیتا ہوں۔ مکے کے اندر آئے، سارے سرداروں کے سامنے کہا یہ ابو بکر میرے امان کے اندر ہے، میرے حفظ کے اندر ہے اور کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں، ستائے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ محبت ہے قرآن مجید کی، آج ہماری یہ محبت کہاں ہے؟ ہم بھی ان کے دعوے دار ہیں، ان سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ آج ہمارے اندر کیا کیفیت موجود ہوتی ہے؟ ہم نے صرف ناظرہ قرآن مجید پڑھا، الگ یہ بات الگ ہے، میں بات بتلا یہ رہا تھا، قرآن مجید پڑھتے تھے، جب حفظ و امان میں لیا، کہا ابو بکر اب تمہیں ایک کام کرنا ہے، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تم اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، وہیں پہ نماز پڑھنا ہے، وہیں پہ قرآن مجید پڑھنا ہے۔ وہ کہا کہ ٹھیک ہے،
اپنے حفظ و امان میں لیتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، وہ کافر عورتیں ان کی تلاوت کو سن کر ان کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، بچے ان کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ قبیلہ خارا کے سردار کے پاس جا کے کہتے ہیں اور یہ تو اس نے حد کر دی ہے، اس نے حد کر دی ہے کہ وہ زور سے قرآن مجید پڑھتا ہے جس سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرات یہ تاثر ہے، صرف قرآن مجید صرف حفظ کرنا نہیں ہے، اور میں یہاں پہ ہمارے ذمہ داران کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کے پاروں کو ان سے انٹروڈیوس کروایا جائے، ان کو بتلایا جائے۔ مثلا سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ گائے کا تذکرہ کیا ہے؟ مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، یہی کلاس حفظ نہیں، یہ کلاس ہوگی کہ بچے کو اس سورت کا انٹروڈیوس کروایا جائے، اس کا معنی مطلب کیا ہے وہ سکھلایا جائے، وہ سکھلایا جائے تاکہ بچے کے اندر اس کے اندر فہم آ سکے، ابھی سے قرآن مجید کی فہم آ سکے، قرآن مجید بچہ سمجھ سکے۔ اور دوسرا سورہ آل عمران ہے، آل عمران کیوں رکھا گیا؟ سورہ نساء ہے، نساء کیوں رکھا گیا؟ یہ بچے کو سمجھایا جائے۔ الغرض ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو حفاظت کرنے والے بھی تھے، نشر و اشاعت کرنے والے بھی تھے، سیکھنے والے بھی تھے، ایک طرف وہ بزنس مین بھی تھے اور دوسری طرف قرآن مجید کے حفظ کرنے والے بھی تھے، قرآن مجید کو سمجھنے والے بھی تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جو برسر اقتدار آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود حافظ تھے، ان کے بیٹے کو انہوں نے عبداللہ بن عمر ان کو بھی انہوں نے حافظ بنایا تھا، نہ صرف بلکہ حافظ تھے بلکہ حفظ کرنے والوں کو انکریج کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حفظ کرنے والوں کو انکریج کیا ہے، ان کو ان کی ہمت افزائی فرمائی ہے، کہا امامت کی باری آتی ہے تو آپ نے فرمایا تو تم میں اگرچہ کہ سردار ہیں، قبیلے کا بڑا ہے، لیکن وہ پیچھے رہے گا جو تم میں قرآن مجید کو جو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے وہ آگے رہے گا۔ قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کو آگے رکھا گیا۔ اور جنگ احد کی باری آتی ہے، شہدائے احد کو دفن کرنے کی باری آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان لوگوں میں سے، ان شہیدوں میں سب سے زیادہ قرآن مجید کو یاد کرنے والا کون ہے؟ جب اشارہ کیا جاتا ہے اللہ کے حبیب یہ شہید جو سب سے پہلے قرآن مجید کو یاد کیا تھا، سب سے زیادہ قرآن مجید کو یاد کرنے والا ہے، اللہ کے حبیب سب سے پہلے اس کو خبر میں اتار دے۔ قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کو انکریج کیا گیا، ان کی ہمت افزائی کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک صحابی آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے نکاح کروا دیجئے۔ اللہ کے حبیب سے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں تمہارے پاس مہر کے لیے کہا ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ کہا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ قرآن یاد ہے تمہیں؟ کہا ہاں اللہ کے حبیب مجھے قرآن یاد ہے۔ کہا اس خاتون کو یاد دلا دو یہی تمہارا مہر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ نکاح کے اوپر بھی خواتین کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں کہ آج خواتین عرب کے اندر شوہروں سے بے جا مطالبہ کرتی ہیں، بے شمار مہر کا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن یہ خواتین کی قربانیاں قرآن مجید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اپنا مہر بنایا ہے تو انہوں نے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کو انکریج کیا ہے، انہیں بھارا ہے، انہیں ان کی ہمت افزائی کی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا آگے ہوگا، چاہے وہ دنیا کا سردار کیوں نہ ہو، سب پیچھے ہوں گے، قرآن مجید پڑھنے والا آگے ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ کے دور میں بھی آپ قرآن مجید پڑھنے والوں کو انکریج کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافع رضی اللہ عنہ کو مکے کا گورنر بنا کے جاتے ہیں، مکے کا گورنر بنا کے جاتے ہیں۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کام سے وہاں سے جانے لگتے ہیں تو عبد الرحمن ابن ابزی کو اپنا قائم مقام بنا کے وہاں سے جاتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نافع رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کس کو تم نے گورنر بنایا ہے، تمہارا نائب بنایا ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن ابزی ہے۔ کہا یہ عبد الرحمن کون ہے؟ کہا یہ غلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پوچھتے ہیں عمر فاروق یہ غلام کون غلام ہے؟ کہا یہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، یہ قرآن مجید کا حافظ ہے اور علم میراث کو زیادہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ذاتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقیناً سچ کہا اللہ کے حبیب نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سردار بنا دیا ہے، اور جس کو پسے پوچھ ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیا اور تباہ برباد کر دیا ہے۔ آج قرآن مجید کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غلام کو مکے کا گورنر بنا دیا ہے۔ عمر فاروق نے بھی انکریج کیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ خلفائے اربعہ بھی قرآن مجید کے حافظ تھے، ان کی اولادیں بھی قرآن مجید کے حافظ تھے۔ عبادلہ
مرتبہ بھی قرآن مجید کے حافظ تھے. خواتین کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی حافظ تھیں. امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی حافظ تھیں. یہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے تھے اور بڑی محنت و مشقت سے سناتے تھے. عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے بچوں سنو اور میرے بھائیوں, آپ کے لیے میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں. جب سمر کا موقع آتا ہے تو سمر کیمپ لگوایا جاتا ہے. بزنس کا کام کرتے ہیں تو جب قرآن مجید کو سیکھنے کی باری آتی ہے, اللہ کی قدم ہے, اس کے لیے سب سے پہلے اپنا وقت نکالو, اس کے بعد تم اپنا بزنس کرو, اپنی تجارت کرو, کیونکہ یہ آخرت کی تجارت ہے, آخرت کی تجارت ہے. اور آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کس قدر محبت تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون ابن عباس؟ اللہ کے رسول کے چچا کے بھائی بیٹے ہیں اور آپ کے چچیرے بھائی ہیں. یہ قرآن مجید کو اس طریقے سے یاد کرتے ہیں, جب کسی کے پاس معلوم ہو جائے قرآن مجید کی آیتیں ہیں, چل کے اس کے پاس چلے جایا کرتے تھے, محنت کیا کرتے تھے, مشقت کیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا وہ کلام پاک کی حفاظت, قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے کسی کے پاس پہنچے, دیکھا کھٹکا مارا, دروازہ بند ہے, اپنے چادر کو ان کے دروازے کے دہلیز میں تکیہ بنا کے لیٹ گئے ہیں. دوپہر کا وقت آ گیا, دروازہ کھلا, باہر دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس ہیں. اس نے شرمندگی محسوس کی, کہا اللہ کے حبیب کے چچے کے بھائی, آپ چچا کے بیٹے, آپ اس طریقے سے یہاں پہ, اگر آپ حکم کرتے ہم آپ کے پاس آ جاتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے, سنو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے پاس آئے, میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جس کو یاد ہے میں اس کے پاس جاؤں, اس کو یاد کروں. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں, قرآن مجید جب اس وقت نہ کاغذ تھا نہ پیپر تھا, اس وقت چمڑوں پہ ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا. یہاں پہ قرآن مجید جمع نہیں تھا, یاد کیا کرتے تھے. قرآن مجید کو کس طریقے سے حفظ کیا جاتا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے دروازے پہ عمر فاروق کو بٹھا دیا تھا, زید بن ثابت کو بٹھا دیا تھا, کہا جو بھی ایک آیت کو لے کے آ جائے, دو گواہ لے کے آ جائے, اس کو لکھ لیا کرو. چمڑوں پہ لکھا جاتا, پتھروں پہ لکھا جاتا, اور دیگر چیزوں پہ لکھا جاتا. اور میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کیا ہے اور کیسے لوگوں نے اس کو یاد کیا ہے. اور بعد میں آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں, آج ہم نے صرف قرآن مجید کو یاد کر کے سمجھ لیا ہم نے اس کا غدا کیا ہے. نہیں, یاد رکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, نافع اور نزدہ دونوں ساتھی ایک مرتبہ کہتے ہیں چلو عبداللہ ابن عباس کے علم کی خلائی کھل جائے گی, آج ہم سوالات کرتے ہیں, قرآن سے سوالات کرتے ہیں. وہ دونوں گئے, عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے, کہنے لگے ہمیں کچھ سوالات آپ سے ہے. کہا کیا سوالات ہیں؟ کہا قرآن مجید کی ایک ایک آیت, ذرا اچھی طریقے سے میری بات کو سمجھنا, آج ہمیں سائنس کی گتھیاں سمجھ میں آتی ہیں, میتھمیٹکس کی گتھیاں سمجھ میں آتے ہیں, یہ سارے فارمولے ہم سالو کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کی قدم ہے ہمیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا, قرآن مجید کا معنی و مطلب سمجھ میں نہیں آتا. کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے حرم کے وہ ائمہ کو روتے ہوئے ہچکیاں بن جاتی تھیں؟ آج ہمارے قراء پڑھتے ہیں تو وہ کیفیت ان کے دلوں کے اندر نہیں پیدا ہوتی. وہ جہنم کی آیتوں سے گزر جاتے ہیں تو مزے لے کے گزر جاتے ہیں, لیکن وہ جہنم کی آیتوں سے گزر جاتے ہیں, ہچکیاں لیتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں, آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, دیکھو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گئے, پوچھا ہم سے کچھ سوالات کرنا ہے. کہا کیا سوالات کرنا ہے؟ کہا سوالات کرتے گئے, ایک دو نہیں. سوالات کی کنڈیشن انہوں نے کیا رکھی, سوالات کی شرط انہوں نے کیا رکھی؟ شرط یہ رکھا ہے کہ آپ ایک ایک آیت کا سوال کا ایک لفظ کا معنی ہم پوچھیں گے, آپ اس کو عربی شعراء کے شعر سے اس کا جواب دینا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ عربی شعراء نے کیا یہ لفظ قرآن مجید کا استعمال کیا نہیں کیا, اس کے الفاظ میں آپ کو دینا ہے. حفظ قرآن مجید کا یہ اندازہ دیکھیے کس قدر شوق تھا, کس قدر محبت تھی قرآن مجید سے, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. عبداللہ ابن عباس سے 100 شعر انہوں نے پوچھے, 100 الفاظ کے معنی انہوں نے پوچھے. ایک میں آپ کے سامنے نمونے کے طور پہ اظہار کر دینا چاہتا ہوں. فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا, اس کو بتلائیں قرآن مجید کی اس آیت کو عربوں کے شعر سے بتلائیں. تو انہوں نے حسان بن ثابت کا شعر پڑھا تھا, أَدِمْنَا خَيْلَنَا إِن لَمْ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّقْعَ مَوْعِدُهَا كَذَا فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا تُثِيرُ النَّقْعَ به نقع تثیر النقع فاثرنا به نقع. اللہ نے استعمال کیا ہے اور عربوں نے اسی لفظ کو اپنے شعروں میں استعمال کیا ہے کہ تثیر النقع موعدها كذا. ایسے 100 سوالات انہوں نے پوچھے, 100 الفاظ کے معنی انہوں نے پوچھے, 100 الفاظ کے معنوں کو 100 شعروں سے انہوں نے یہ جواب دیا ہے. میرے بھائیوں, میں یہاں پہ یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں, ہمارے پاس یہاں بہت سارے ذہین لوگ موجود ہیں, فتین لوگ موجود ہیں, پڑھنے لکھنے والے موجود ہیں, میتھس کی گتھیاں ہم نے سلجھا لی, سائنس کے فارمولے ہم نے سلجھا لیے. اللہ کی قدم ہے اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا
پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا. قرآن پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں, یعلمون تعلمون کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میرے بھائیو صحابہ کا شوق کیسا تھا, تم میرا شوق دیکھ, میرا انتظار دیکھ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں, ان کی ماں لے کے آتی ہیں کہ اللہ کے حبیب میرا بچہ قرآن ویسا پڑھتا ہے جیسے آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے, آپ سن لیجئے. اللہ کے حبیب سن لیتے ہیں. 17 سورتیں قرآن مجید کی یاد تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم عربی جانتے ہو, تم عبرانی سیکھو, میرے لیے یہودیوں پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ساری قرآن مجید کی آیتیں معلوم ہے, یہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے, یہ سارے کی ساری چیزیں معلوم ہے. حفظ کرنے والوں قرآن مجید کو اچھی طریقے سے حفظ کرو, اور لوگوں حافظوں کو معمولی سمجھنے والوں, اللہ کے کلام کو معمولی سمجھنے والوں, یا سن لو آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں وہی سالار نظر آتے ہیں. آج دنیا کی دولت ہمیں سمجھ میں آتی ہے, لیکن ایک دن آئے گا یہ دنیا کے دولت مند, یہ دنیا کے حریص, یہ دنیا کو چاہنے والے, یہ دنیا جیفت و طالبھا کلاب, یہ دنیا کے کتے یہ دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے, لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو چاہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آگے انہیں قیامت کے دن کرے گا. حضرات اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے, صحابہ کرام نے جو محنت و مشقتیں کی تھی اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ایک دن میں قرآن مجید ختم کرنے پہ قادر ہوں, قرآن مجید ایک دن میں ختم کر سکتا ہوں. اتنا انہوں نے یاد کیا. کس طریقے سے انہوں نے یاد کیا تھا, کس طریقے سے حفاظت کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر, تم عبداللہ بن عمر بن عاص, تمہاری زندگی زیادہ ہوگی, ممکن ہے تم یہ کام نہیں کر سکو گے, لہذا تم 30 دن میں ختم کرو, یعنی روزانہ ایک پارہ پڑھو. کہ اللہ کے رسول میں اس سے بھی کم میں ختم کر سکتا ہوں. کہا 10 دن میں ختم کرو, کہا اس سے بھی کم میں ختم کر سکتا ہوں, کہا 7 دن میں ختم کرو, پھر اس سے کم میں آپ کو اجازت نہیں دی. لوگ آج ایک شبینہ مناتے ہیں, رمضان المبارک کا موقع ہے, ایک بزنس مین لوگ ہو جاتے ہیں, ایک حافظ قرآن کو ہائر کر لیتے ہیں, اتنے پیسوں میں ایک شبینہ میں قرآن مجید کو ختم کر دیا جاتا ہے. ایک رات قرآن مجید کو پڑھنے سے کیا انہوں نے قرآن مجید کا ادا کر دیا. الغرض میرا یہ موضوع نہیں ہے, میں یہ بات بتلانے چلا ہوں صحابہ کرام کو کس قدر قرآن مجید سے محبت تھی, کس قدر قرآن مجید کو یاد کیا کرتے تھے. آؤ بے شمار باتیں ہیں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں, آخری بات میں آپ کو بتلانے چلا ہوں. وقت تنگی دامانی کا شکوہ کر رہا ہے, میں بے شمار باتیں ہیں جو میں بولنا چاہتا ہوں لیکن بول نہیں پاتا. آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں, صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے بے شمار محبت تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت ہے, 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے, 40 دن سے بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے. 40 دن کے بعد یہ 39واں دن ہے, ان کی بیوی آتے ہیں, نائلہ کہتی ہیں میرے سرتاج آج بھی افطار کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے, حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی موجود نہیں ہے. شوہر کہتا ہے, عثمان غنی کہتے ہیں اور میری بیوی سن لو, روزہ نیت کا نام ہے, میں نے نیت سے افطار کر لیا, سحر کر لیا تھا اور نیت سے افطار کر لوں گا, نیت سے افطار کر لیا. اور 40واں دن ہے, وہ میرے بھائیوں ذرا غور کی بات ہے, 40واں دن ہے اور جمعہ کا دن ہے, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے غشی آ جاتی ہے. وہ بیوی, محبت کی ماری بیوی دوڑتے دوڑتے آ جاتی ہے, اپنے شوہر کے سر کو اٹھاتی ہے, ہلاتی ہے کہ میری شوہر کی روح قبض نہ ہو گئی ہو, بہرحال ہلاتی ہے. اور غشی سے وہ بے ہوش ہوتے ہیں, اور پھر ہوش میں آتے ہیں, پوچھتے ہیں میں تو ڈر گئی تھی. کہا ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے, آج ہماری پریشانیاں ختم ہو گئی ہو جائیں گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے, ابھی میں نے دیکھا اپنے دونوں یاروں کے ساتھ, ابو بکر کے ساتھ آئے ہیں, عمر فاروق کے ساتھ آئے ہیں, کہہ رہے ہیں اور عثمان تم نے یہاں پہ اب سحری کی ہے, افطار ہمارے ساتھ کر لینا ہے. اور اسی واقعے کے بعد ابھی بیوی چھوڑ کے ادھر جاتے ہیں, ایک ظالم اندر سے کودتے ہیں, کہتے ہیں میرے سردار ظالم اندر آ گئے ہیں. باہر پہرا لگا دیا گیا تھا, 40 دن تک کوئی اندر آ نہ سکے, نہ کھانا نہ پانی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تنسیخ کی تھی. حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید تھی, اس کے نسخے بنا کے الگ الگ شہروں پہ انہوں نے بانٹا تھا. وہ عثمان غنی جنہوں نے بیر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے آزاد کر دیا تھا, آج ایک پانی کا ایک گھونٹ ان کو نہیں مل پا رہا ہے, اور وہ پیاسے ہیں, کئی دن سے پیاسے ہیں. ایسے عالم کے اندر 40واں دن ہے, دوپہر کا وقت ہے, وہ بے ہوش ہوتے جاتے ہیں, ہوش آتی جاتی ہے, ادھر ظالم کودتے ہیں. قرآن میں بات یہ بتلانا چاہتا ہوں, ایسے عالم کے اندر بھی قرآن پاک سے ان کی نظر نہیں ہٹتی. آج ہم ذرا تو پریشان ہو جاتے ہیں تو اسباب دنیا کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. یہ کہتے محافظین کتاب
کتاب اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرنے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے تھے، اس وقت بھی آپ کی قرآن مجید سے نظر نہیں ہٹتی۔ ایک ظالم آیا، آپ کے داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑنے لگا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا ظالم آیا، آپ کو نیزے سے مارا، آپ کی پھسلی کو چیرتے ہوئے نیزہ دوسری جانب نکل گیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا آیا، اس نے ظالم نے آپ کی گردن پہ تلوار کو رکھ دیا ہے، اور پھر ادھر درندے تلوار سے گردن کٹ رہی ہے، زبان سے نکل رہا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ او محمد رسول اللہ کے چاہنے والوں اور دیوانوں مستانوں، یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کیسے دیوانے تھے؟ یہ کیسے اللہ کی کتاب کے حافظ تھے؟ یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرنے والے تھے؟ جہاں ہم نے آفرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی کتاب اللہ کو پڑھتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کتاب اللہ کو پڑھنے سمجھنے اس کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔